اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت اور ایک نشانی لہم ان کے لیے، اور ان کے لیے ایک نشانی اور بھی ہے۔ کیا ہے وہ؟ لیل رات، نسلخ ہم کھینچتے ہیں منہ اس سے، نہارا دن کو، فَإِذَا تو اچانک ہم وہ مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ ایک نشانی ہے ان کے واسطے رات، کھینچ لیتے ہیں ہم اس پر سے دن کو، پھر تبھی یہ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں۔ یہ نشانی کا تذکرہ تھا کس حوالے سے؟ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے نا، یہ زندگی تم سے لے لی جائے گی۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم سے یہ زندگی لے لی گئی تو پھر تمہیں لوٹائی نہیں جائے گی۔ اب تم اس کو لوٹائے جانے کو محال سمجھتے ہو کہ ہم جب مر کھپ کر ختم ہو جائیں گے تو پھر سے کیسے ہماری زندگی ہوگی یا ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ مختلف تبدیلی ہیں، ان تبدیلیوں پر طرح تم دھیان دو۔ وہ تبدیلیاں جو لائی جا رہی ہیں وہ کون لے کر آ رہا ہے اور کیسے آ رہی ہیں؟ جب وہ ہو سکتا ہے تو تمہارا پھر سے زندہ کیا جانا کیسے مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں اس ذات کے لیے۔ وہ ذات ایسی کمال ذات ہے جو اس مردہ زمین سے زندگی کو کیا کر دیتی ہے، کیسے لہلہاتی فصلیں پودے اپنی بہار دکھلاتے ہیں۔ تو وہ ذات تمہیں ضرور زندہ کرے گی۔ اب ایک نشانی اور ہے کہ جیسے کیسے تم رات کی اس لپیٹ میں آ جاتے ہو، دن کیسے روشنیاں لے کر آتا ہے، تم کس چہل پہل کے ساتھ اس زمین میں اچھلتے کودتے اپنے کام سر انجام دیتے پھرتے ہو۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دن کو بدل دیتے ہیں رات میں۔ اب اس دن کو کوئی ذات تو ہے نا جو اس دن کو اس نے رات میں بدل دیا۔ جس ذات نے دن کو رات کی تاریکی میں، اور تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف اندھیرا اندھیرا چھا جاتا ہے اور تم ان اندھیروں میں رہ جاتے ہو، یہ ذات جو ہے جو یہ کر رہی ہے وہ تمہیں زندہ کرے گی۔ اب رات اور دن کا تذکرہ کیا گیا۔ اب ہم نے کبھی سوچا کہ یہ رات اور دن ہو کیسے جاتے ہیں، ان کو کس طرح؟ آپ کے لیے تو یہ ہے نا کہ سورج سے بس رات ہو رہی ہے دن ہو رہا ہے، بس اس کے علاوہ ہم آپ تو نہیں سوچتے نا۔ اب جب ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کی، جو کہ جس کا اللہ نے حکم ہمیں دیا تھا، کر کوئی اور رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہے وہ کیسے رہا ہے۔ آپ جس زمین پر موجود ہو وہ زمین متحرک ہے، وہ گھوم رہی ہے، وہ اپنے گرد گھوم رہی ہے۔ ایک تو اس کو اللہ نے راستہ دیا ہے، ایک آربٹ دیا ہے، اس پر وہ دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ ایک وہ بھاگتے بھاگتے پھر اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے، یہ گھومتے ہوئے بھاگ رہی ہے۔ اس کا اپنے محور کے گرد اس کو بتایا گیا کہ اس طرح تم نے اس سپیڈ کے ساتھ بھاگنا ہے اور اس سپیڈ کے ساتھ اپنے گرد گھومنا ہے۔ اب بتائیں اس زمین کو جو اتنی بڑی کمیت کے ساتھ اپنے وزن کے ساتھ وہ گھوم رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے اور دوڑ بھی رہی ہے، بتائیں اس میں کون اس کو ڈرائیو کر رہا ہے، کون اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے، کون سا فیول آپ نے اس میں رکھا ہوا ہے؟ پھر جو اس کو راستہ دیا گیا، اس کی کیا آنکھیں ہیں؟ کیا یہ دیکھتی ہے کہ میں نے اسی راستے پر ہی رہنا ہے، میں راستے سے ادھر نہیں ہونا؟ اس کے پاس کیا ہے ایسا کہ میں نے اس سپیڈ سے زیادہ نہ کم ہونا ہے نہ زیادہ ہونا ہے، اپنے دوڑنے میں بھی اور اپنے گرد اب گھومنے میں بھی۔ جب یہ اپنے گرد گھومتی ہے تو دیکھیں اس کے مختلف حصے سورج کے سامنے آتے ہیں۔ جو حصہ سورج کے سامنے آئے گا وہ کیا روشن ہو جائے گا، اور جو پھر ایسا دیکھیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے نا بالکل ایسا ہو رہا ہے کام، یہ اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے اور دوڑ رہی ہے اور ہم اس پر ایسے بیٹھے ہیں، ذرا سی جنبش تک بھی فیل نہیں ہوتی، ذرا سی حرکت بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ اس ذات کا کیا کمال یہ نظام ہے جو کام کر رہا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے اس کام کے پیچھے،
وہ طاقت کس قدر خاموشی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور مسلسل لگی ہوئی ہے. پتنی کتنے خربوں سال گزرے اور آئندہ کتنے سال گزرنے ہیں، صدیاں گزرنی ہیں، اور وہ یہ کام پر لگی ہوئی ہے. کس نے اس کو اس کام پر لگایا؟ یہ رات اور دن کا نظام کس قوت اور طاقت کے تحت، کس اس کے زبردست اس کے سسٹم کے تحت ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو اتنے بڑے نظام کو ذات تنہا چلا رہی ہے، وہ اس کے لیے کیا محال ہے کہ تمہیں پھر سے زندہ کر دے؟ ایک دفعہ تو زندہ ہو چکے ہو نا، دیکھ چکے ہو اپنی زندگی کو. تم نہیں تھے تم، پھر تم ہوئے، پھر اب تم پھر نہیں رہو گے، اب تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا. تو یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ تم بس یوں ہی ہو، تم بلا مقصد تم پیدا کیے گئے ہو، اور تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے پیدا کیے جانے کا، اور تمہارا کوئی مالک اور خالق نہیں ہے. تمہارا مالک بھی ہے، تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا معبود ہے، وہ تمہارا رب ہے. وہ تم اس رب کی طرف لوٹ آؤ، اور جب تم رب کی طرف لوٹ آؤ گے تو تم اس سعادت کی طرف لوٹ آؤ گے. اگر تم اپنے رب کی طرف نہیں آؤ گے تو تم اس بدبختی میں رہو گے. دیکھنا، جیسے رات کے اندھیروں سے، تاریکی سے دن کو لانے والی ذات ہے، اس طرح وہ تمہیں بھی وہ اعلیٰ مقصد اور اعلیٰ مرتبے کی طرف لانا چاہتی ہے. جیسے زمین و آسمان نے اپنے آپ کو اس کے تابع کیا ہوا ہے، تو تم کیوں اللہ کے اپنے تابع کیوں نہیں کر رہے؟ تمہیں اللہ نے کچھ وقت کے لیے اختیار کیا دیا کہ تم اس سے ہی دور ہو گئے، تم اس سے ہی بھاگ گئے. تو یہ باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں. ان باتوں کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے بتانے کے. دیکھنا، کوئی ڈیفینیٹ اس کا آبجیکٹو ہے جس کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، مجھے آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں. کیا ہم یہ باتیں، یہ باریکیاں، یہ راز، یہ بھید کھول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کس لیے کہہ رہا ہے؟ میں اپنا آپ کا دشمن بن گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ پر نہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اگر مجھ سے یہ میرے احکامات سے، میرے پیغام سے یہ غافل ہیں تو یہ پھر اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، یہ خود خسارے کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر ان کو بتایا گیا کہ آؤ، لوٹ آؤ اپنے فائدے کی طرف، نہ جاؤ اس خسارے کی طرف. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو بھیجا، لیکن انسان پتہ نہیں کس قدر ہٹ دھرم واقع ہوا ہے. وہ اپنے مگن ہے جن چیزوں میں لگا ہوا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ سوچ میرے اندر زندہ رہے، ہر ایک کے اندر زندہ رہے، ہم اس اصل اپنے مقصد سے غافل نہ ہوں. تو اس کے لیے آپ کو قرآن سے قریب ہونا پڑے گا، اللہ کی ذات کو اپنا سب کچھ تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے.